الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ دوستو، حضور تاجدار انبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر اہل ایمان کو اس کا حکم دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. سبحان اللہ و بحمدہ. اس آیہ مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ تم میرے محبوب مکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یا ایھا الناس، اے لوگوں نے فرمایا، سارے لوگوں سے خطاب نہیں کیا، اس لیے کہ نبی کا ادب کرنا صرف اہل ایمان کا کام ہے. اس لیے جو بے ادب ہے وہ ایمان والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو تاکید فرمائی کہ تم نبی سے آگے نہ بڑھنا. مفسرین کرام نے زیر آیت نقل فرمایا کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے رمضان شریف کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا اور انہوں نے روزہ رکھ لیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے قربانی کرنے سے پہلے اپنی قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا. بارگاہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کی عظمت قرآن مجید میں اس طرح بیان کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو اور ان کے حضور زوردار آواز نہ نکالنا جس طرح زور سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو، وگرنہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی. مقام غور ہے، اتنا اونچا مقام ہے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اصحاب رسول جو ایمان میں سب سے اعلیٰ جماعت ہیں اور اعمال میں سب امت میں ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی شان بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کا تمغہ امتیاز جنہیں بارگاہ خداوندی سے عنایت ہو چکا ہے. اولئک هم المؤمنون حقا کی ڈگری جنہیں مل چکی ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی بشارت جنہیں دی گئی. اللہ تبارک و تعالی ان صحابیوں، نمازیوں، مجاہدوں اور غازیوں سے فرما رہا ہے کہ خبردار رہنا، بے شک تمہیں نبی کی صحابیت کا شرف حاصل ہے، ہمارے صالح کی تمہیں دولت نصیب ہے، مگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب تم حاضری دو
تو آپ کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہ پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اگر تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ذرا برابر بھی بے ادبی کی تو تمہارے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ آسمان کے چھت تلے ایک ایسا مقام ادب ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، میں اور آپ اس گنتی میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا جد الحسن والحسین۔